بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے نالج شیئرنگ چینل موٹی بات میں، جہاں ہم اسلامی تعلیمات کو آسان اور دلچسپ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ آج ہم مختلف اسلامی موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ چلیے بغیر وقت ضائع کرے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دین کی روشنی میں اپنی زندگی سنوارتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک سوال۔ قرآن و حدیث میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کن صفات کے ساتھ کیا گیا ہے؟ آپ اپنا جواب کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ جواب اسی ویڈیو میں موجود ہے، لہٰذا ویڈیو کو بنا اسکپ کرے دیکھیں۔ جواب ویڈیو کے آخر میں دیا جائے گا۔ آج ہم اسلامی تاریخ میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، صبر اور دعا کے ساتھ اس کی مدد مانگنی چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن و حدیث میں صبر و استحکامت کی مثال کے طور پر کیا گیا ہے۔ چلیے ان کے زندگی کے اہم نکات معلوم کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا خاندان اور نسب۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ مختلف تاریخی روایات کے مطابق ان کا مکمل نسب یوں بیان کیا جاتا ہے: ایوب بن موز بن رزع بن عیسو بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے۔ اس لحاظ سے وہ ایک برگزیدہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی کا نام رحمہ بنت افراہم، بعض روایت میں لیاہ بنت یعقوب بیان کیا جاتا ہے۔ وہ انتہائی صابرہ، نیک اور وفادار خاتون تھی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائشوں کے دوران ان کا ساتھ دیتی رہیں۔ آزمائش کے دوران ان کی اولاد کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن اللہ نے بعد میں انہیں پہلے سے زیادہ اولادیں دیں۔ جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے، ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بھی دیے، ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ سورہ صاد آیت نمبر 43۔ بے پناہ صبر کی عظیم مثال۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا، جیسے بیماری، مال و دولت کا نقصان اور اہل و عیال سے جدائی، لیکن انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا بلکہ صبر کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ سورہ صاد آیت نمبر 41 سے 44 میں بہترین انداز میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اپنے نیک بندوں کو آزمائش میں ڈال کر ان کے صبر و استحکامات کو آزماتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو ان کے قریب تر ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف۔ دعا اور اللہ پر بھروسہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام شدید بیماری میں مبتلا تھے تو انہوں نے صبر کے ساتھ اللہ سے دعا کی، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، اور یاد کرو جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 83۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں شفا کے ساتھ ان کے اہل و عیال کو لوٹایا اور ان میں برکت عطا فرمائی۔ شفا، برکت اور اجر کا وعدہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کے بدلے انہیں صحت، مال اور پہلے سے بڑھ کر نعمتیں عطا فرمائیں، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر کے بعد ہمیشہ اللہ کی رحمت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صابرین کے لیے دنیا و آخرت میں عظیم اجر کا وعدہ کرتا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی اس کا بہترین نمونہ ہے۔ آئیے آج ہم اسلامی تعلیمات میں عفو درگزر کے بارے میں جانتے ہیں۔ عفو درگزر اسلامی تعلیمات میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت اور مغفرت کے حصول کا ذریعہ ہے، معاشرتی تعلقات کو مضبوط اور دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ ہمیں اپنے دلوں میں وسعت پیدا کرتے ہوئے دوسروں کو معاف کرنے کی عادت بنانی چاہیے، تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکیں۔ عفو درگزر اللہ کی بڑی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں اپنی مغفرت اور درگزر کا ذکر فرما رہا ہے اور بندوں کو بھی اسی رویے کو اپنانے کی تلقین دے رہا ہے۔ قرآن مجید سورہ نور آیت نمبر 22 میں ارشاد ربانی ہے، اور معاف کرنا اور درگزر کرنا تمہیں زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اس آیت مبارکہ میں باری تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا حکم دے رہا ہے، تاکہ ہم ایک خوشگوار ماحول میں رہ سکیں۔ معاف کرنا بہترین اخلاق کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عفو درگزر کی سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں تک کو معاف کر دیا، جیسے بدری قیدیوں
اور فتح مکہ کے موقع پر بے شمار لوگوں کو ان کے ظلم و ستم کے باوجود معاف کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے معاشرے میں خوشگوار اور پرسکون زندگی بنانے کے لیے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں، تاکہ روز محشر اللہ بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ بالکل ہی اخلاق کے اس عظیم پہلو کے مخالف سمت چل رہا ہے۔ چھوٹی سی ناراضگی اور اپنی انا کے لیے لوگوں سے حسد اور انتقام کا جذبہ مانو دنیا سے رحم دلی کو نکال باہر کر دیا ہے۔ ہمیں ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور سماج اور اپنی زندگی کو سنواریں۔ معاف کرنا دل کو سکون اور ذہنی اطمینان دیتا ہے۔ یقیناً معاف کرنا بڑی صفت ہے جس سے قلبی سکون اور سماجی وقار ملتا ہے۔ ایک خوشگوار ماحول کے لیے معافی کی صفت کو اپنانا یہ سماجی ضرورت ہے۔ عفو درگزر لوگوں کے دلوں کو جوڑتا ہے اور معاشرتی انتشار کو ختم کرتا ہے۔ اگر ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں معاف کرے گا۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحمان بھی رحم نہیں کرتا۔ جو دنیا میں معاف کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرمائیں گے، جیسے کہ قرآن مجید سورہ ال عمران آیت نمبر 134 میں ارشاد ربانی ہے، اور وہ جو غصہ پی جائیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ جن سے محبت کرے تو وہ کون سی چیز ہے جو دنیا و آخرت میں انہیں نقصان پہنچا سکے۔ عفو درگزر کرنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری کی نہیں۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو قابو میں رکھے۔ اس لیے ہمیں اپنے غصے کو ہمیشہ قابو میں رکھنا چاہیے، تاکہ اپنی طاقت کو بازوؤں سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق سے بتائیں، اور یہی حقیقی کامیابی کی ضمانت ہے۔ قرآنی نالج میں آج ہم قرآنی آیت اور سائنسی حقائق کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے قرآنی آیت کا سائنسی جائزہ لیا تھا، آئیے آج بھی مزید سائنسی حیرت انگیز حقائق قرآن کی روشنی میں معلوم کرتے ہیں۔ ہر چیز کے جوڑے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور ہم نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ سورہ زاریات آیت نمبر 49۔ جدید سائنس کے مطابق ہر چیز جوڑوں کی شکل میں ہے، جیسے کہ مرد و عورت، دن اور رات، زمین و آسمان، مثبت اور منفی۔ یہ حقیقت قرآن نے 1445 سال پہلے بیان کر دی ہے کہ ہر چیز دنیا میں جوڑوں کی شکل میں موجود ہے۔ پانی سے زندگی کی تخلیق۔ قرآن میں بیان ہوا ہے، اور ہم نے جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ کیا وہ اس حقیقت پر ایمان نہیں لاتے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 30۔ جدید سائنس نے حیاتیاتی تحقیق میں بتایا ہے کہ تمام جاندار کی خلیات یعنی سیلز کا بنیادی جز پانی ہے، اور بغیر پانی کے زندگی ممکن نہیں۔ شہاب ثاقب اور زمین کی حفاظت۔ قرآن میں کہا گیا ہے، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا، مگر وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 32۔ جدید سائنس کے مطابق زمین کا اوپری حصہ اوزون لیئر ہمیں خطرناک شمسی شعاعوں اور شہابی پتھر سے محفوظ رکھتا ہے، جیسے کہ قرآن میں ذکر ہے۔ چاند کی روشنی منعکس شدہ ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے، اور ہم نے چاند کو نور یعنی روشنی اور سورج کو چراغ بنایا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 16۔ جدید سائنس نے ثابت کیا ہے کہ چاند اپنی روشنی پیدا نہیں کرتا، بلکہ وہ سورج کی روشنی کو معکوس کرتا ہے، جو کہ قرآن کے مطابق ہے۔ آج کے سوال کا جواب۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو قرآن و حدیث میں صبر و استحکامات کی اعلیٰ مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ امید کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، لہٰذا اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان مبارک میں ہمیں شرک و بدعت اور دیگر خرافات سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ آخر میں آپ خوش رہیے، آباد رہیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔